بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ ریکو ڈک مبینہ بدعنوانی کے کیس میں غیر ملکیوں سمیت 25 ملزمان کو نوٹس جاری۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کی ایک احتساب عدالت نے ضلع چاغی میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے منصوبے ریکو ڈک میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے ریفرنسز پر 25 ملزمان کو نوٹسز جاری کیے ہیں، جن میں غیر ملکی کمپنیوں کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ نیب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ریکو ڈک منصوبے میں 30 سال کے ریکارڈ کی چھان بین کے بعد ان ملزمان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں، جنہوں نے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے قومی مفادات کی دھجیاں اڑا دیں اور قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ نیب بلوچستان کی جانب سے ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ریکو ڈک کے حوالے سے 2 مقدمات ورلڈ بینک کے ثالثی ٹریبیونل، انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس سمیت ثالثی کے 2 بین الاقوامی فورمز میں زیر سماعت ہیں۔ ان فورمز پر یہ معاملہ ماضی میں ریکو ڈک پر کام کرنے والی ایک غیر ملکی کمپنی لے گئی تھی۔ گزشتہ سال جولائی میں بین الاقوامی ثالثی ٹریبیونل نے پاکستان کی جانب سے آسٹریلیا اور چلی کے ایک مشترکہ کان کنی کی کمپنی کی مائننگ لیز منسوخ کرنے پر پاکستان پر $6 ارب کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وہ مائننگ کمپنی کو $4 ارب ہرجانے کی ادائیگی کے علاوہ $1.7 ارب کی اضافی رقم بھی ادا کرے۔ صوبہ بلوچستان میں سونے اور تانبے کے اربوں ڈالر مالیت کے ریکو ڈک پروجیکٹ میں ورلڈ بینک کے ثالثی ٹریبیونل کی جانب سے عائد کردہ $6 ارب کے جرمانے کے فیصلے کے خلاف رواں سال ستمبر میں پاکستان نے حکم امتناعی حاصل کر لیا تھا، جس سے پاکستان کو جرمانے کی ادائیگی کے سلسلے میں مئی 2021 تک کا ریلیف حاصل ہو گیا تھا۔ ریکو ڈک ایران اور افغانستان سے طویل سرحد رکھنے والے بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق ریکو ڈک کا شمار پاکستان میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے جبکہ دنیا کے چند بڑے ذخائر میں ہوتا ہے۔ ریکو ڈک کے قریب ہی سینڈک واقع ہے، جہاں ایک چینی کمپنی 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے تانبے اور سونے کے ذخائر پر کام کر رہی ہے۔ تانبے اور سونے کے دیگر ذخائر کے ساتھ ساتھ چاغی میں بڑی تعداد میں دیگر معدنیات کی دریافت کے باعث ماہرین ارضیات چاغی کو معدنیات کا شو کیس کہتے ہیں۔ یاد رہے، حکومت بلوچستان نے یہاں کے معدنی وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے ریکو ڈک کے حوالے سے 1993 میں ایک امریکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ بلوچستان ڈیولپمنٹ کے ذریعے امریکی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے طور پر کیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں مبینہ طور پر اغوا کر کے جبری طور پر مذہب تبدیل کیے جانے والی 9 عمر مسیحی لڑکی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، مرضی سے مذہب تبدیل کیا، جبکہ عدالت نے لڑکی کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل لڑکی کے والدین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی بیٹی نابالغ ہے اور اسے مبینہ طور پر ایک 44 سالہ شخص ورغلا کر لے گیا تھا، جس نے لڑکی کا مذہب جبری طور پر تبدیل کروا کر اس سے شادی کر لی ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ صدر ٹرمپ کا ڈیموکریٹس پر صدارتی انتخابات چوری کرنے کا الزام۔ وائٹ ہاؤس میں بریفنگ سے قبل صدر ٹرمپ نے اپنی متعدد ٹویٹس میں انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈیموکریٹس غیر قانونی ووٹوں کے ذریعے صدارتی الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں نیوز بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جو بائیڈن کے مقابلے میں آسانی سے صدارتی انتخابات جیت جائیں گے، لیکن انتخابی عمل کو چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے انتخابات میں مبینہ مداخلت سے متعلق کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ وائٹ ہاؤس میں بریفنگ کے دوران انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے بغیر صرف 15 منٹ کی گفتگو کی اور ان کی گفتگو کا محور صدارتی انتخابات اور اس میں مبینہ دھاندلی ہی تھا۔ انہوں نے انتخابی عملے اور ان ریاستوں پر ناراضگی کا اظہار کیا جہاں اب تک ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور ان کے مد مقابل حریف جو بائیڈن کی برتری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹ پارٹی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی عمل کو مکمل ہونے کے بعد آنے والے ووٹوں کی گنتی کے عمل کے ذریعے الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بریفنگ سے قبل صدر ٹرمپ نے اپنی متعدد ٹویٹس میں انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔
ٹویٹر اور فیس بک نے صدر ٹرمپ کی متعدد پوسٹس پر لیبل لگا دیے ہیں اور ان میں سے بعض کو متنازع اور بعض کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے ریاست پینسلوینیا، جارجیا اور مشیگان میں ووٹوں کی گنتی رکوانے کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے۔ اب تک امریکہ کی 50 میں سے 44 ریاستوں کے نتائج آ چکے ہیں اور 6 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کے حامی ووٹوں کی گنتی رکوانے کے لیے واشنگٹن ڈی سی سمیت کئی شہروں میں مظاہرے کر رہے ہیں، جبکہ جو بائیڈن کے حامی ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری رکھنے کے لیے سڑکوں پر ہیں۔ اب تک سامنے آنے والے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ جو بائیڈن نے 253 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ 213 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ صدارتی انتخابات جیتنے کے لیے جو بائیڈن کو مزید 17 اور ٹرمپ کو 57 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔